ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ کاشف بشیر خان صاحب، آفٹر آل جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ دہشت گردی کیسے ختم ہو، پیچھے بار بار دورے ہو رہے ہیں زلمے خلیل زاد کے پاکستان میں، اور وہ آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں اور پھر ہماری وہ کوششوں کو سراہتے بھی ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی ہم ہیں۔ وہ آج بھی خبر ملی ہے کہ وہاں ایک چھاؤنی کو امریکیوں نے خالی کر دیا ہے، یعنی وہاں ہم زیادہ، دوسرے ملکوں میں تو ہم زیادہ مؤثر ہیں، اپنے ملک میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ جو گوادر ہے اس کی وہ فینس جو ہے جو لگا رہے تھے کہ سیکیورٹی پوائنٹ ہے، وہ سے بہتر تھا کہ وہاں اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہے سیکیور ہو، تو وہ ایسا دھرنا ہوا کہ بلوچستان کے وزیر نے اکھاڑ دیا۔ اچھا دیکھیں، اب یہ پرابلم تو رہے گی، اس لیے رہے گی کہ ایک تو آپ کے افغان مہاجرین، ٹھیک ہے جی، جو ہم نے لاکھوں کی تعداد میں یہاں لیے، جن میں سے 35 لاکھ تھے موسٹلی انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنوا لیے ہیں۔ دوسرا جو مین فیکٹر ہے اس میں ان کی رشتہ داریاں، ٹھیک ہے، افغانستان میں پشتون اور پٹھان جو ہیں ان کی ادھر بھی فیملیز ہیں، ادھر بھی فیملیز ہیں، یہ انٹرفیرنس رہے گی، اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا نا 2460 کلومیٹر دنیا کی میکسیکو مطلب بارڈر سب سے بڑا ہے، امریکہ جیسی ترقی یافتہ جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ آج تک میکسیکو کا بارڈر نہیں بن کر سکے ہیں۔ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو پاک فوج کہ اس نے 2460 کلومیٹر باڑ لگا دی، انٹرفیرنس مطلب ظاہر ہے کہ اب بہت کم ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، بگٹی صاحب کی، اس کی مینگل کی بات ہوئی، تو مینگل بھی تو وزیر اعلیٰ رہا، ٹھیک ہے جی، گورنر بھی رہا، کیا کیا اس نے؟ پرابلم اقبال شاہی صاحب یہاں پہ ہے کہ وہ بگٹی ہوں، وہ مری ہوں، وہ مینگل ہوں یا دوسرے سردار ہوں، ایک دو کو چھوڑ کے، یہ سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، جو سب سے بڑا رقبہ ہے ہمارا بلوچستان، اور اگر ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اس کے پیسے ہمیں ملے جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ اس وقت اگر عمران خان کے ساتھ ناراضگی ہے اختر مینگل کی تو وہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم ڈیولپمنٹ خود کریں گے، کیے انہوں نے پروجیکٹ شروع بھی کیے وہاں پہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ پیسے ہمیں دیں، اور وہ جو غبن کرنا ہے انہوں نے پھر بھی کریں۔ تو میرے خیال میں عمران خان کو جی لاسٹ میں جا رہے ہیں، حل کیا ہے؟ حال اس کا یہی ہے کہ سرداری نظام کو توڑنا پڑے گا، میرے خیال میں کافی بہتر ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا جو 70 سال سے ان حکمرانوں نے کروڑ کی بات کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں آپ آہستہ آہستہ کوشش کر کے توڑ سکتے ہیں، اتنی بات نہیں ہے۔ اگر بگٹی صاحب کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان سن لیجئے، پوائنٹ آپ کا دیکھیں ریاست بڑی ہے، یہ ہے کہ اگر ان کچھ لوگوں کی نظریں ہندوستان کے اوپر ہیں کہ وہ ان کا مامے کا پتر ہے، تو ہندوستان میں 12 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہندوستان پہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے پیرول پہ ہیں۔ میں آپ کو مطلب آئی کین پروو اٹ، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ان کے پیرول پہ ہیں۔ آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا این پی کس کے پیرول پہ تھی، بادشاہ خان کون تھا، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ریاست سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر ریاست کے خلاف بیانی ہے تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ لٹکا دینا چاہیے۔ تو پھر یہ کیوں فری ہیں سب لوگ جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کے وجود کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کے وجود کو چیلنج کرنے والا قابل معافی نہیں ہے اقبال صاحب۔ آپ دیکھیں عدالتوں میں فیصلے اسی طریقے سے عوامی دباؤ ہو، کبھی کو 2-4 لاکھ آدمی آپ نے نکلتے دیکھا ہے، آپ اور ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اگر کسی نے ملک کے خلاف کو بات کیا تو 2-4 لاکھ بندہ ویلا جو بیٹھا ہوا تو جلوس نہیں۔ ایک لائن میں ختم کر دوں گا اس بات کو، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا جی، اس کے لیے 70 سال ان کرپٹ لوگوں نے کوششیں کی، نظام کو انہوں نے کرپٹ کیا، عوام کو جو ہے ایجوکیٹ نہیں کیا، تو آج اس کے ثمرات ان کو مل رہے ہیں۔ جو زیادتی ہوتی ہے ہم لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں کرپٹ لوگ۔ جی باسط علی خان صاحب۔ میاں صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی، ہولڈنگ کی بات۔ اب دیکھیے ہندوستان اور پاکستان، اب میں بڑا میجر فرق دیکھیں آپ کہ ان کی لیڈرشپ نے آفٹر پارٹیشن کیا کیا۔ اب نہرو نے جب، اب یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ جب قائد اعظم کے ساتھ نون ٹوانے سارے جتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے میں شامل تھے، اسی لیے آئے تھے، انہوں نے وہاں باقاعدہ بنا لیا۔ اب وہ ہندوستان کے نہرو نے تو آگے فوری طور پر لینڈ ریفارم فوری طور پر نہیں کیا، پہلے مینوفیسٹو میں تھا، 50 سم میں کیے، اور اس نے ایسی زبردست کیا آگے کہ 12.5 ایکڑ سے زیادہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں۔ امیتابھ بچن 6 کنال زمین خریدنا چاہتا تھا کیونکہ نان ایگریکلچر تھا، وہ نہیں خرید سکا سپریم کورٹ تک۔ تو وہاں انہوں نے یہ فیوڈلزم کو ختم کیا انڈیا والوں نے، یہ آپ ماننی پڑے گی بات۔ اچھا اس کے بعد آپ ہمارے دیکھیں کہ سارے فیوڈل لارڈ سارے یہاں، ایون بھٹو صاحب کے ساتھ کون تھے، سارے بڑے بڑے فیوڈل لارڈ تھے۔ 65,000 ایکڑ۔ اس کے بعد وہ ایک حد تک سیاست میں اتنی شائستگی بھی تھی اور اتنا کرپشن نہیں تھی ٹل دی ٹائم آف بھٹو۔ یہ جب 80s کا دور ہوا، جب یہ ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں،
انہوں نے پھر جو میں کہتا ہوں کہ جو کرپشن کے بازار لگائے ہیں اور جس طریقے سے پھر پرورش کی اپنے نمائندوں کی جو ان کے وارث بھی بنے, سیاسی وارث بنے, آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح افسر شاہی بھی اس میں نہا گئی, اس میں بزنس مین بھی آ گئے, ہر طرح کے آگے, خرید و فروخت کا وہ بازار گرم ہوا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب بڑے بڑے میجر پریشر گروپ بن گئے. آپ مجھے بتائیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لینی ہوگی, یہ میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں, اگر کہیں کوئی انکم ٹیکس کا بندہ کسی بڑے پلازا میں آ کے بیٹھ جائے گا, اسی وقت اس کو نکالیں گے, نہیں نکالیں گے تو ہڑتال کر دیں گے آ کے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارے ریجن میں سب سے کم ہے. جب آپ کو چیمبر سے میں سوال کروں گا, جب ٹیکس ہی نہیں آئے گا, میاں صاحب ٹیکس ہی نہیں جب آئے گا, محاصل نہیں ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 ٹریلین کا پوٹینشیل. میں تھوڑی سی ختم کرتا ہوں. آپ کی پوچھتا ہوں کہ اب ہزارہ والے جو بیٹھے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے اب تو چیزیں اوپن ہونی شروع ہو گئی کہ اگر افغانستان اپنے بندے مانگ لیتا ہے کہ ساتھ تو ہمارے ہیں بھی دے دو, تو اگر عمران خان کا بات بھی نہیں مانتے پھر ویئر از دی رانگ. نہیں, میں آپ سے عرض کر دوں, انہوں نے عمران خان کا یہی کہا ہے ان کے طرف کہ جی وہ آج بھی شبلی صاحب نے شام کو کہا جی عمران خان ضرور جائیں گے. دیکھیے کوئی میجر ریزن جو میں نہیں سمجھتا, میں اس بیانے سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی مطالبات لے کے بیٹھے ہوئے آگے. آف کورس مطالبات ہونے بھی چاہیے, مطالبات یہ ہونے چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہزارہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہزارہ کے لوگ ایک آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. وہ ایک جگہ پر ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے, وہ ایک جگہ سے نکل نہیں سکتے باہر آ کے. یہ اپنی ایک بہت بڑی, تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے حکومت کو. اور عمران خان صاحب لاسٹ آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ساری چیزیں تو کوئی اسٹیٹ بھی ملک کو خوشحال اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس سروسز نہیں ہوتی, اس کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی. ہر دنیا کے ملک میں, بلکہ امریکہ میں تو جو F-16 ہے وہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں, ریل بھی ہے. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر امریکہ کبھی ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتا, وہ اس لیے کہ تقریباً تمام لون تو ان کے فیکٹری اونرز نے لیے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, میگا کمپنیاں ہیں. تو اگر سارے لوگ بھی ڈیفالٹ ہو جائیں تو امریکہ ڈیفالٹ نہیں ہوتا. یا پاکستان میں بتائیے کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ اس سینیریو کے طور پر آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلی بات ہے کہ ہزارہ کے جو لوگ ہیں یہ بلوچستان کے کاروباری لوگ ہیں. دیکھیے یہ ایک بات فیکٹر کو آپ کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہزارہ کی جو کیجولٹیز ہیں اس میں بھی ایک میسج یہ ہے کہ کاروبار نہیں کرنے دینا, ہم نے لوگوں کو اس قابل نہیں ہونے دینا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پیرللی جو بار بار ہم بات کرتے ہیں, جیسے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی, سر نہیں, جب تک آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کریں گے, دیکھیے اس ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کوئی بندہ ایمانداری سے کاروبار نہیں کر سکتا. جب وہ کاروبار نہیں کر سکتا تو اس کو مافیا کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, وہ مافیا کے ساتھ انگیج ہے. آپ کے ملک میں پرائم بزنس ہے لینڈ کا. دیکھیے لینڈ جو ہے وہ گریبنگ کے تھرو آتی ہے, لینڈ کو بندہ اپنی بیچنا نہیں چاہتا, اس کی روٹی روزی اور اس کی سروائیول. گوادر کا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پنجاب کو وہاں کوئی انسینٹیو دیا گیا ہے؟ سر کوئی ابھی تک ایسا انسینٹیو جو ہے نا وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. لوگوں نے زمینیں خریدی, اربوں روپے کی آپ نے انویسٹمنٹ کروا دی, وہ پیسہ سارا بھاڑ میں چلا گیا. ٹھیک ہے, ابھی تک وہاں پہ آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کہیں بھی ہم جب تک انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے, لوگوں کو کام کرنے کے لیے موقع نہیں دیں گے. میں کل بھی ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں جب سے نیشنلائزیشن ہوئی ہے ہم نے ڈی نیشنلائزیشن ان دی پروسیس نہیں کی. سر آپ نے ایس آر او دے کے مجھے آزادی دی, اب ٹائٹل آف انڈسٹری تو میرے نام ہے, بٹ ٹوٹل سارے پروسیجر وہی ہیں جو ایک نیشنلائزیشن کے ہیں. اور نیشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر سروائیو ہی نہ کر سکے. تو گورنمنٹیں یا تو اس لیول پہ ہوتی ہے, گورنمنٹ کو ریفارم کر رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ ایک قلم سے ہو سکتی ہے, 3 سینٹنس سے ہوتی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ سلیکٹڈ, دیکھیں 6 ڈپارٹمنٹ آپ نے ایک کام کے لیے رکھے ہیں. ای او بی آئی بھی وہی کام کر رہا ہے, سوشل سیکورٹی بھی وہی کام کر رہا ہے, ایجوکیشن, 6 ڈپارٹمنٹوں کے آڈٹس. آپ سوچیں سارا دن ایک بزنس مین انڈسٹریلسٹ کیوں نہیں انویسٹمنٹ ادھر جاتی؟ وہ اس لیے نہیں جاتی کہ آپ انویسٹمنٹ ادھر کرنے نہیں دیتے, لوگوں کو انگیج کر کے رکھتے ہیں کہ وہ سارا دن کبھی کسی کے ساتھ آڈٹ میں ہے, کبھی کسی کے ساتھ آڈٹ میں. سر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بزنس جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہے اور لوگوں کو کام کرنے کی طرف لے کے جائیں. جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ صرف مزدور نہیں چاہیے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے. ابھی چائنا کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے کہ چائنا کو ہم کہتے ہیں نا یہاں کے انڈسٹری لگا, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی لیبر لے کے آئیں گے. ہم کہتے ہیں لیبر ہماری ہوگی, وہ کہتے ہیں آپ کی لیبر کسی قابل نہیں ہے. تو جب نان اسکلڈ لیبر ہے تو اس کے ساتھ کون بندہ آپ کے ساتھ اور دن میں مطلب یہ ہزارہ کی جو بات کی نا جنہوں نے, اس کا جو مطلب حل ہے وہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں, جیسے میں بڑی دیر سے کہتا بھی ہوں, لکھتے ہوئے ہوں, انتظامی اس کے اوپر نا جی چھوٹے صوبے بنانے چاہیے. آپ ان کو رائٹس دیں ان کے
ٹھیک ہے جی. اگر ہزارہ کا اگر 5 صوبے بھی بنانا پڑتے ہیں بلوچستان کے, حالانکہ پاپولیشن وہاں بڑی کم ہے, پنجاب کے بہت سارے صوبے, سندھ کے بننے چاہیے. تو میرے خیال میں اس طرح سے ان کے دکھوں پہ آپ مرہم رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عمران خان کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو ایک اوور نائٹ تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شکریہ کاشف شیر خان صاحب, باسط علی خان صاحب اور ملک منظور صاحب. آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. کسی بھی ملک میں جب تک ملک خوشحال نہیں ہوگا اس وقت امن قائم نہیں ہو سکتا. بے روزگاری جو ہے یہ جرائم کا موجب بنتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ جب جرم بڑھتا ہے تو پھر معاشرہ انریسٹ کی طرف جاتا ہے, پھر اس میں سے گروپ پیدا ہوتے ہیں, پھر تخریب کاری ہوتی ہے.